برسات کا مہینہ تھا اور اندھیری راتیں تھیں، اور رات کی یہ خاموشی اندھیرے کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ ایک آدمی دروازے سے باہر نکلا، ہاتھ میں ایک بریف کیس، لانگ کوٹ، سر پہ ایک ہیٹ اور ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں۔ سناٹا اتنا کہ قدموں کے چلنے کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ تھے ڈاکٹر ملک، جو ابھی اپنا کلینک بند کر کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ڈاکٹر ملک مردہ لوگوں کے برین پر سائنٹیفک ریسرچ کر رہے تھے۔ وہ بہت مشہور سائیکیٹرسٹ تھے، اور آج انہوں نے اپنی ریسرچ سے بہت بڑی کھوج کی تھی، اور اسے ثابت کرنے کے لیے انہیں ایک ڈیڈ باڈی کی ضرورت تھی۔ ملک صاحب اپنے گھر پہنچے اور اپنی پرانی فائلز چیک کرنے لگے۔ رات کو 3 بجے کا وقت تھا اور ڈاکٹر ملک کو اپنی ایک پرانی پیشنٹ کی فائل ملی، جو کہ 1 ہفتے پہلے ہی مر چکی۔ ڈاکٹر اپنی ریسرچ کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، لہٰذا وہ قبرستان گئے اور اپنی ایک ایکس پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی کو قبر سے نکالنے رات 3 بجے ہی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ملک نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس عورت کے مردہ جسم تک پہنچ گئے۔ انہوں نے فوراً اس عورت کی ڈیڈ باڈی کو اپنی کار میں ڈالا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب کار میں صرف ایک مردہ عورت اور ڈاکٹر ملک تھے، اور اوپر سے یہ سنسان راستہ۔ ابھی قبرستان سے تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ ملک صاحب کو لگا کہ ان کی گاڑی میں پیٹرول کم ہے اور گھر تک ان کی گاڑی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا ملک صاحب نے اپنی کار کلینک کی طرف موڑ لی۔ انہوں نے لاش کو اسٹریچر پر رکھ دیا اور اپنی ریسرچ کا آغاز کیا۔ وہ اس عورت کی آنکھوں کو چیک کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اس کی آنکھوں پر ٹارچ لائٹ ماری تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑنے لگیں، جبکہ ایک مردہ جسم میں تو ایسا ہونا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر اچانک پیچھے ہٹ گئے۔ اس بات نے ڈاکٹر کو سوچ میں ڈال دیا کہ یہ اچانک ہوا کیا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ رہے تھے، کیونکہ پورا دن اور پوری رات کام کرنے کے بعد کسی بھی انسان کے ساتھ تھکاوٹ سے ایسا ہونا عام سی بات تھی، لیکن جسے وہ اپنا وہم سمجھ رہے تھے اصل میں وہاں کچھ اور ہی چل رہا تھا، جو کہ ڈاکٹر کو اب پتہ چلنے والا تھا۔ ڈاکٹر نے ڈائسیکشن کے لیے جیسے ہی اس لاش کے کپڑے اتارنا شروع کیے، وہ لاش اسٹریچر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملک صاحب تو جیسے ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی چڑیل ہے یا سچ میں زندہ عورت ہے۔ ابھی وہ اس شوق سے باہر ہی نہیں نکلے تھے کہ وہ لاش اٹھ کر چلنے لگی۔ اس عورت نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کپڑوں کا رنگ سرخ لال ہو گیا۔ اس کے بال لمبے ہو گئے۔ اس نے بالوں سے ڈاکٹر ملک کو جگڑ لیا اور انہیں کس کے دبوچ لیا۔ ڈاکٹر ملک درد کے مارے چلا رہے تھے کہ اس چڑیل نے انہیں اٹھا کر دیوار پر دے مارا، اور ڈاکٹر ملک صاحب بے ہوش ہو گئے۔ اگلے دن جب ان کی سیکرٹری نے کلینک آ کر کھولا تو وہاں صرف سامان بکھرا ہوا پڑا تھا، اور خون میں لت پر ڈاکٹر ملک کی ہیٹ اور لانگ کوٹ ایک ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی بچوں نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی بھی ان کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ 1 مہینے بعد ان کی بیوی اور بچوں کو ایک جیسا خواب آیا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لال کپڑے پہنی ہوئی چڑیل ڈاکٹر ملک کو ایک قبر کے اندر گھسیٹ کر لے گئی ہے۔ جب ان کے گھر والے اس قبرستان گئے اور اس کورکن سے معلومات کی تو اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے کسی نے یہاں کی ایک قبر سے مردہ چوری کیا تھا، اور پھر وہ قبر اگلے دن اپنے آپ بند ہو گئی۔ اب ان کے گھر والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کا خواب سچا تھا۔ ان کے گھر والوں نے ڈاکٹر ملک کی مغفرت کی دعا کی اور پھر واپس اپنے گھر آ گئے۔